السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم لوگ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت لکھی گئی کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ماشاء اللہ تعالیٰ جاری و ساری ہے۔ تو آج ہم نے گزشتہ نشست میں جہاں سے سلسلہ چھوڑا تھا وہیں سے پھر آگے لے کر کے چلتے ہیں۔ یقیناً تمام ساتھی سماعت کرتے ہوں گے، اور اس چینل میں نے اس کی باقاعدہ ایک پلے لسٹ بنا لی ہے۔ وہ ساتھی جنہوں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک نہیں پڑھی یا کسی سے نہیں سنی، تو وہ یہاں پر میں نے ساری اپنی ریکارڈنگ کی صورت میں اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ تو وہ پہلی قسط سے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے واقعات جو ہیں وہ جان لیں گے۔ تو آئیے سماعت کرتے ہیں جہاں سے پچھلی نشست سے ہم لوگوں نے چھوڑا تھا۔ بیعت اسلام کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو انہی عورتوں میں نقاب اوڑھ کر ہند بنت عتبہ بن ربی بھی بیعت کے لیے آئیں، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ یہ وہی ہند ہیں جنہوں نے جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکم چاک کر کے ان کے جگر کو نکال کر چبا ڈالا تھا، اور ان کے کان، ناک کو کاٹ کر اور آنکھ کو نکال کر ایک دھاگے میں پرو کر گلے کا ہار بنایا تھا۔ جب یہ بیعت کے لیے آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت دلیری کے ساتھ گفتگو کی، جس کا مکالمہ کچھ یوں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ہند بن عتبہ وہ کہنے لگی، یہ اقرار آپ نے مردوں سے تو نہیں لیا، لیکن بہرحال ہم کو منظور ہے۔ آپ نے فرمایا، چوری مت کرنا۔ اس نے کہا، میں اپنے شوہر ابو سفیان کے مال میں سے کچھ لے لیا کرتی ہوں، معلوم نہیں یہ بھی جائز ہے یا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ وہ کہنے لگی، ہم نے تو بچوں کو پالا تھا، جب وہ بڑے ہو گئے تو آپ نے جنگ بدر میں ان کو مار ڈالا، اب آپ جانیں اور وہ جانیں۔ بہرحال حضرت ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند بنت عتبہ دونوں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ لہٰذا ان دونوں کے بارے میں بدگمانی یا ان دونوں کی شان میں بد زبانی روافظ کا مذہب ہے۔ اہل سنت کے نزدیک ان دونوں کا شمار صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی فہرست میں ہے۔ ابتدا میں گو ان دونوں کے ایمان میں کچھ تذبذب رہا، مگر بعد میں دونوں میں صادق الایمان مسلمان ہو گئے اور ایمان پر ان دونوں کا خاتمہ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں آئیں اور عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روئے زمین پر آپ کے گھر والوں سے زیادہ کسی گھر والے کا ذلیل ہونا مجھے محبوب نہ تھا، مگر اب میرا یہ حال ہے کہ روئے زمین پر آپ کے گھر والوں سے زیادہ کسی گھر والے کا عزت دار ہونا مجھے پسند نہیں۔ اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محدث ابن عساکر کی ایک روایت ہے کہ مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے سے نکلے تو انہوں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ کون سی طاقت ان کے پاس ایسی ہے کہ یہ ہم پر غالب رہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل میں چھپے ہوئے خیال کو جان لیا اور قریب آ کر آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، ہم خدا کی طاقت سے غالب آ جاتے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور محدث حاکم ان کے شاگرد امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت کی کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
دیکھ کر اپنے دل میں کہا کاش میں ایک فوج جمع کر کے دوبارہ ان سے جنگ کرتا۔ ادھر ان کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل و خوار کر دے گا۔ یہ سن کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ استغفار کرنے لگے اور عرض کیا مجھے اس وقت آپ کی نبوت کا یقین حاصل ہو گیا کیونکہ آپ نے میرے دل میں چھپے ہوئے خیال کو جان لیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اسلام پیش فرمایا تھا تو انہوں نے کہا تھا پہلے میں اپنے معبود عزا کو کیا کروں گا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ فرمایا کہ تم عزا پر پخانہ پھیر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عزا کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا تو ساتھ میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے معبود عزا کو توڑ ڈالا۔ یہ محمد بن اسحاق کی روایت ہے اور ابن حشام کی روایت یہ ہے کہ عزا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توڑا تھا۔ واللہ عالم۔ بت پرستی کا خاتمہ۔ گزشتہ اوراق میں ہم تحریر کر چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کے تمام بتوں اور دیواروں کی تصاویر کو توڑ پھوڑ کر مٹا کر مکہ کو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی کی لعنت سے پاک کر ہی دیا تھا، لیکن مکہ کے اطراف میں بھی بہت بت پرستی کے چند مراکز تھے، یعنی لات و منات، سواہ، غزہ، یہ چند بڑے بڑے بت تھے جو مختلف قبائل کے معبود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لشکروں کو بھیجا کہ ان بتوں کو توڑ پھوڑ کر بت پرستی کے سارے طلسم کو تہس نہس کر دیا جائے اور نیز مکہ، اس کے اطراف اور جوانب کے تمام بتوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی طرح بانی کعبہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے جانشین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مورث اعلیٰ کے مشن کو مکمل فرما دیا اور حقیقت فتح مکہ کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی تھا کہ شرک اور بت پرستی کا خاتمہ ہو جائے اور توحید خداوندی کا بول بالا ہو جائے۔ چنانچہ یہ عظیم مقصد بحمد اللہ تعالیٰ بدرجہ اتم حاصل ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا، مگر چند ایسے مجرمین تھے جن کے بارے میں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمان جاری فرما دیا کہ یہ لوگ اگر اسلام قبول کریں تو یہ لوگ جہاں بھی ملیں، اگر یہ لوگ اسلام قبول نہ کریں تو یہ لوگ جہاں بھی ملیں قتل کر دیے جائیں، خواہ وہ غلاف کعبہ میں ہی کیوں نہ چھپے ہوں۔ ان مجرموں میں سے بعض نے تو اسلام قبول کر لیا، بعض قتل ہو گئے، جن میں سے چند کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ عبدالعزیٰ بن قتل یہ مسلمان ہو گیا تھا، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے جانور وصول کرنے کے لیے بھیجا اور ساتھ میں ایک دوسرے مسلمان کو بھیج دیا۔ کسی بات پر دونوں میں تکرار ہو گئی تو اس نے مسلمان کو قتل کر دیا اور قصاص کے ڈر سے تمام جانوروں کو لے کر مکہ بھاگ نکلا اور مرتد ہو گیا۔ فتح مکہ کے دن یہ بھی ایک نیزہ لے کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، لیکن مسلم افواج کا جلال دیکھ کر کانپ اٹھا اور نیزہ پھینک کر بھاگا اور کعبہ کے پردوں میں چھپ گیا۔ حضرت سعید بن حریث مخزومی اور ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مل کر اس کو قتل کر دیا۔ حویرث بن نقید یہ شاعر تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو لکھا کرتا تھا اور خونی مجرم بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ مقیس بن سبابہ، ان کو نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کیا، یہ بھی خونی تھا۔ حارث بن طلحہ یہ بھی بہت ہی بڑا موذی تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ قریبہ یہ ابن قتل کی لونڈی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو گایا کرتی تھی، یہ بھی قتل کر دی گئی۔ مکہ سے فرار ہو جانے والے
4 اشخاص مکہ سے بھاگ نکلے تھے۔ ان لوگوں کا مختصر ذکر یہ ہے: اکرمہ بی ابی جہل، یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، اس لیے ان کی اسلام دشمنی کا کیا کہنا۔ یہ بھاگ کر یمن چلے گئے، لیکن ان کی بیوی ام حکیم جو ابو جہل کی بھتیجی تھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے شوہر اکرمہ کے لیے بارگاہ رسالت میں معافی کی درخواست پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ ام حکیم خود یمن گئیں اور معافی کا حال بیان کیا۔ اکرمہ حیران رہ گئے اور انتہائی تعجب کے ساتھ کہا، کیا مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا؟ بہرحال اپنی بیوی کے ساتھ بارگاہ رسالت میں مسلمان ہو کر حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو بے حد خوش ہوئے اور تیزی سے ان کی طرف بڑھے کہ جس میں تحسر چادر گر پڑی۔ پھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر بیعت اسلام کی۔ صفوان بن امیہ، یہ امیہ بن خلف کے فرزند ہیں۔ اپنے باپ امیہ ہی کی طرح یہ بھی اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ فتح مکہ کے دن بھاگ کر جدہ چلے گئے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں ان کی سفارش کی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش کا ایک رئیس صفوان مکہ سے جلا وطن ہوا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی معافی عطا فرما دی اور امان کے نشان کے طور پر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امامہ عنایت فرمایا۔ چنانچہ وہ مقدس امامہ لے کر جدہ گئے اور صفوان کو مکہ لے کر آئے۔ صفوان جنگ حنین تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ کعب بن زہیر، یہ سن 9 ہجری میں اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ آ کر مشرف و اسلام ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں اپنا مشہور قصیدہ بانت سعد پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر ان کو اپنی چادر مبارک عنایت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ چادر مبارک حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور سلطنت میں ان کو 10,000 درہم پیش کیا کہ یہ مقدس چادر ہمیں دے دو، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چادر مبارک ہرگز کسی کو نہیں دے سکتا۔ لیکن آخر کار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کے وارثوں کو 20,000 درہم دے کر وہ چادر لے لی اور عرصہ دراز تک وہ چادر سلاطین اسلام کے پاس ایک مقدس تبرک بن کر باقی رہی۔ وحشی بن وحشی، یہی وہ وحشی ہیں جنہوں نے جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہ بھی فتح مکہ کے دن بھاگ کر طائف چلے گئے تھے، مگر پھر طائف کے ایک وفد کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زبان سے اپنے چچا کے قتل کی خونی داستان سنی اور رنج و غم میں ڈوب گئے، مگر ان کو بھی آپ نے معاف فرما دیا، لیکن یہ فرمایا کہ وحشی تم میرے پاس نہ آیا کرو۔ جب وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا بے حد ملال رہتا تھا، پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں مسلمۃ الکذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لشکر اسلام نے اس ملعون سے جہاد کیا تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا نیزہ لے کر جہاد میں شامل ہوئے اور مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ میں نے دور جاہلیت میں بہترین انسان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اور اپنے دور اسلام میں بدترین اس آدمی مسلمہ کذاب کو قتل کیا۔ انہوں نے دربار اقدس میں اپنے جرائم کا اعتراف کر کے عرض کیا کہ کیا خدا مجھ جیسے مجرم کو بھی بخش دے گا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اے حبیب فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر حد سے زیادہ گناہ کر لیا ہے،
اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ یقیناً بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ جی تو ساتھیو، آج ہم نے یہاں تک سماعت کر لیا، اور انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی یہیں سے سلسلہ کل آگے سے پھر شروع کریں گے۔ تو آپ یہ ضرور سماعت کیا کریں اور آگے بھی منتقل کیا کریں، ساتھیوں کو سنوایا کریں، تاکہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے وہ کچھ جان سکے جو انہیں علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں زندگی اسلام پر اور موت کامل ایمان پر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔